بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت جمال اسلامک زون میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سعودی حکومت کی جانب سے جو اہم ترین اعلانات ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس میں سے فیملی وزٹ ویزا کے حوالے سے اہم اعلان ہے، ساتھ ہی مسجد الحرام میں معذوروں کے حوالے سے ایک اعلان موجود ہے، اور حرم شریف میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی ایک اہم اعلان ہے۔ تو یہ تمام اعلانات آپ کو بتاؤں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے معذوروں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ مسجد الحرام میں سعودی عرب کی حکومت نے، مسجد الحرام کی انتظامیہ نے معذوروں کے لیے آنے جانے کے راستے اور نماز کی جگہ جو ہے وہ مخصوص کی ہیں، اور عمرے کی بحالی پروگرام کے تحت یہ کیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ معذوروں کے لیے حرم شریف میں پہلی منزل جو ہے وہ مخصوص کر دی گئی ہے، اور اسی منزل پر معذوروں کے لیے جو ہے وہ نماز کا مقام جو ہے وہ طے کر دیا گیا ہے۔ معذوروں کو حرم مکی کے صحن پہنچنے پر باقاعدہ خوش آمدید کہا جا رہا ہے، اور وہاں سے نکلنے تک ان کا باقاعدہ خیال رکھا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ معذوروں کو ماسک، سینیٹائزرز اور آب زمزم کی بوتلیں بھی پیش کی جا رہی ہیں۔ معذوروں کے امور کے ڈائریکٹر ہیں جنرل فیصل بن الجودی نے یہ کہا ہے کہ کرونا وبا کے خاص حالات کو سامنے رکھ کر بہت انتظامات کیے گئے ہیں اور احتیاط سے کیے گئے ہیں، جس میں معذوروں کے لیے الیکٹرانک ویل چیئرز کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، اور معذور حضرات کو ویل چیئرز مفت فراہم کی جا رہی ہیں، جن سے وہ طواف، سعی اور حرم شریف آنے جانے میں سہولت محسوس کر رہے ہیں۔ اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور یہ سہولتیں انہیں دی جا رہی ہیں۔ الجودی نے بتایا ہے کہ حرم شریف میں 32 دروازے ایسے ہیں جن سے معذوروں کی ویل چیئرز بآسانی اندر آ سکتی ہیں اور جا سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، جو اس کے گیٹ نمبر ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں کہ معذوروں کے اندر داخلے کے لیے کون کون سے گیٹ ہیں۔ ان میں گیٹ نمبر 94، 93، 90، 89، 84، 79، 74 اور 68 نمبر کے دروازے صرف معذوروں کے لیے ہیں، جبکہ آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اجیات پل، الشبی کا پل، المروہ پل اور الرقم پل پر معذوروں کو سہولتیں دی جا رہی ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ سہولت کی فراہمی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ الیکٹرانک جو زینے ہیں، اسٹیئرز جو ہیں اور جو لفٹس ہیں، معذوروں کے لیے خاص علامتیں اس پہ لگا دی گئی ہیں، نشانات لگا دیے گئے ہیں، اور معذوروں کے لیے وضو خانے بھی مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ تھیں وہ تمام اہم ترین باتیں جو معذوروں کے حوالے سے آپ کو بتائی گئیں، اعلانات۔ آئیے اب ہم وزٹ ویزا کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ فیملی وزٹ ویزا کے حوالے سے ہمیں کیا اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ دیکھیے، کرونا وائرس کی وجہ سے آپ سب جانتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کے تحت تمام ویزوں پر عارضی پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور چونکہ اب حالات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں تو اس کے مطابق پابندیاں بھی مرحلہ وار اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو جس طرح دیگر ویزے اب مرحلہ وار لگنے شروع ہو رہے ہیں، تو اسی طرح فیملی وزٹ ویزوں کا اجرا بھی اب شروع کر دیا گیا ہے، اور فیملی وزٹ ویزے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ویزے اب جاری ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو تمام احتیاطی تدابیر کے تحت ان ویزوں پر عارضی پابندی عائد تھی، جو کہ اب ختم ہو چکی ہے، اور باقاعدہ ان کا اجرا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اب آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیے، اور فیملی وزٹ ویزے جو اوپن ہو گئے ہیں تو یہ سہولت سے آپ فوری طور پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنی آخری اعلان کی طرف بھی چلتے ہیں، جس میں آپ کو بتائیں گے کہ عمرے پر جانے کے لیے کوئی خاص ٹرانسپورٹ مقرر ہے یا آپ دیگر ٹرانسپورٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے مملکت میں رہنے والوں کے لیے مرحلہ وار جو عمرہ پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس کا پہلا مرحلہ بھی مکمل ہو چکا، دوسرا مرحلہ بھی جاری ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ تیسرے مرحلے کے لیے جو تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، جس میں بیرون مملکت سے معتمرین جو ہیں وہ مملکت آئیں گے۔ تو یہ جو تیسرا مرحلہ ہے، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ تمنا وزارت حج و عمرہ کی اپلیکیشن بھی لانچ ہو چکی ہے، جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور آئندہ بھی اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ اسی ایپ کے ذریعے خواہش مندوں کے لیے، جو عمرے پہ جانے والے خواہش مند ہیں، ان کے لیے اندرون مکہ مکرمہ مختلف پوائنٹس پر ٹرانسپورٹ کی سہولت مہیا کی گئی ہے، جس کے ذریعے
حرم شریف جانے اور عمرے کی ادائیگی کے بعد مقررہ پوائنٹس پر واپس جو ہے وہ آیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات آپ کو بتانی بہت ضروری ہے، جس کا نیا اعلان ہوا ہے، وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹرانسپورٹ کی یہ سہولت لازمی نہیں بلکہ اختیاری ہے۔ اگر کوئی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ بصورت دیگر کسی ٹیکسی وغیرہ سے بھی حرم مکی جایا جا سکتا ہے، یا آپ اپنی گاڑی کا استعمال کر سکتے ہیں، اور البتہ دیگر شہروں سے مکہ آنے والوں کے لیے ٹرانسپورٹ دی گئی ہے حکومت کی طرف سے، اس کی سہولت جو ہے وہ بہتر آپشن ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو باہر سے دیگر شہروں سے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ، تو وہ اگر یہ ٹرانسپورٹ استعمال کریں تو ان کے لیے تو یہ بہترین آپشن ہے، لیکن جو جدہ سے آ رہے ہیں یا قریب ترین شہروں سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی گاڑی سے آئیں گے تو وہ اس کو کہیں پارک کر دیں، اور اس کے بعد مخصوص پارکنگ میں کھڑی کرنے کے بعد وہ مقررہ وقت کے حساب سے پہلے سے موجود ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہوئے عمرے کی ادائیگی کے لیے بسہولت حرم شریف پہنچ سکتے ہیں۔ تو پارکنگ میں کھڑی کر کے اور پھر وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس ٹرانسپورٹ کو۔ تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ ٹرانسپورٹ کا جو دیگر ان کا اپنا طریقہ کار ہے اس کو باقاعدہ جو ہے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ تھیں وہ تمام باتیں اور اعلانات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے یہ آپ کی رہنمائی کا سبب بنے گی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالی نئی معلومات کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نئی معلومات کو۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم کر لیجئے، آپ کو یہاں سے دینی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز انشاءاللہ تعالی ملتی رہیں گی۔ تو مجھے اجازت دیجیے گا، اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر لیجیے گا، ہو سکتا ہے بہت سے بھائی بہن ان معلومات کو جاننے کے خواہش مند ہو، تو اس طرح آپ کو صدقہ جاریہ کا انشاءاللہ تعالی ثواب مل جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نے